طلب کرے. نیکی کی طلب کرنے کا مطلب صاف یہ ہے کہ آپ کو نبی کی ہدایت کی خبر پر یقین نہیں. اس پہ یقین نہیں ہوتا وہ خبر دینے والے سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہے. یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کہ ایمان بالغیب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے اللہ کی طرف سے. ان خبروں میں اللہ کی ذات کے وجود سے لے کر میں بہت اہم بات کر رہا ہوں. اللہ کی ذات کے وجود سے لے کر دنیا اور آخرت میں اعمال پر جو وعدے کیے گئے ہیں ان سب پر ایمان لانا برابر ہے. اللہ کے وجود سے اللہ کے وجود سے لے کر دنیا اور آخرت میں دین پر جو وعدے کیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے وعدوں کا یقین کرنے تک ایمان کا درجہ برابر ہے. جتنا یقین نبی کی خبر پر اللہ کی توحید اور اس کے وجود پر ایمان لانا ایمان ہے. اسی طرح اگر نبی کسی بات کے بارے میں خبر دیتے ہیں یا کوئی عمل کو وعدہ کرتے ہیں تو فرمایا کہ نبی کے بتلائے ہوئے اس وعدے پر بھی یقین کا وہی تقاضا ہے اور ایمان کا وہی درجہ ہے جو درجہ نبی کی طرف سے آنے والی اللہ کے وجود اور آخرت کی خبر کے بارے میں جو درجہ اس خبر کا ہے وہ درجہ واقعی یقین کا ہے. میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اللہ نبی کی زبان پر ایک بات جاری کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ ایمان والوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور منافقین کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور کفار کی کیا کیفیت ہوتی ہے. عجیب بات ہے کہ نبی کی زبان پر جاری ہونے والا جملہ نبی کی زبان پر جاری ہونے والا جملہ وہ کافر یہ کفر کو بڑھاتا ہے اور منافق کے شر کو بڑھاتا ہے اور یہی جملہ مومن کے ایمان کو بڑھاتا ہے. تینوں کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. مومن کے ایمان میں منافق کے شک میں اور کافر کے انکار میں اضافہ ہو جاتا ہے نبی کی لائی خبر پر. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے. اللہ تعالیٰ مومن کا امتحان لیتے ہیں مومن کا امتحان لیتے ہیں نبی کی زبان پر ظاہر کے خلاف ایک خبر کو جاری کرتے ہیں. کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان بالغیب نبی کی لائی خبر ظاہر کے کتنے بھی خلاف ہے. نبی پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ان کی دین کی خبر پر یقین کریں. اگر آپ ان کی لائی خبر پر شک کرتے ہیں تو آپ کو ذات نبی کی ذات میں شک ہے. اللہ اکبر. آج کے رسول کو تو مانتا ہوں لیکن یہ والی جو خبر ہے اس کو میں نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں کہ رسول کی ذات کا انکار کر دینا ہے اس کی لائی ہے خبر کا انکار کر دینا. رسالت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہاں ہم آپ کو تو نہیں مانتے لیکن بڑا بات جو آپ کہہ رہے ہیں اس بات کو ہم نہیں مانتے. یہ براہ راست رسالت کا انکار ہے. یہ رسالت کا انکار ہے. میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان بالغیب کا امتحان لینے کے لیے دیکھ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی آمنہ کہہ کر چھوڑیں گے
جیسے اللہ اس کے امتحان میں رہے. ایمان والوں کے ایمان کا امتحان نبی کی ظاہری ان خبروں میں ہے جو خبریں عقل کے، مشاہدے کے، تجربے کے، حالات کے، زمین آسمان کے پھیلے ہوئے اس ظاہری نظام کے بالکل خلاف. ایک مثال کرتا ہوں جس میں سب کا امتحان ہوا، کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی ناکام ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کی خبر دی تو اللہ نے قرآن میں فتنہ کہا ہے. فتنہ کا مطلب ہے سخت آزمائش. فتنہ کا مطلب ہے سخت آزمائش. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اور دو چیزیں ایسی ایک ساتھ بیان کی ہیں قرآن میں کہ جس کو عقل انسانی قبول نہیں کرتی. ادھر نبی کی لائی خبریں ہیں، ادھر ہماری عقلیں اور ہمارے تجربات ہیں. یہ بات میرے ذہن میں رہے کہ نبی کی خبر کا مزہ اور نبی کے لائے ہوئے احکام کی بنیاد وہ عقل پر نہیں رکھی گئی ہے. دین عقل کے تابع نہیں ہے بلکہ عقل دین کے تابع ہے. میں آپ سے تجربہ عرض کرتا ہوں، دنیا میں جو شخص بھی نبی کے زمانے سے لے کے قیامت تک اگر دین میں تحریف کرے گا یا اللہ کی کسی امر کا انکار کرے گا تو وہ صرف عقل کی وجہ سے انکار کرے گا. عقل کی وجہ سے میں بہت اچھی مثال آپ کو بیان کرتا ہوں. جو شخص بھی نبی کی ظاہری خبر کا یا کسی عمل کا انکار کرے گا یا اس میں تحریف کرے گا وہ صرف عقل کی وجہ سے کرے گا. میں پہلی مثال دیتا ہوں. ابلیس نے جو اللہ کے امر کا انکار کیا ہے وہ صرف علماء نے لکھا ہے وہ صرف ابلیس نے عقل کی وجہ سے انکار کیا ہے. عقل میں آپ سے مثال دیتا ہوں. جو آدمی کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، جو شخص کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی دیوانگی یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو کھو دے. وہ اپنی عقل کو کھو دے. میں آپ سے بہت کام کی بات کرتا ہوں. عشق کی دیوانگی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عقل کھو دیں. عقل کھو دیں. اگر آپ نے عشق کے ساتھ عقل کو اگر عشق کی بنیاد عقل پر رکھی ہے تو میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں تو پھر آپ عاشق نہیں ہیں سچے. اگر آپ نے شریعت کی بنیاد عقل پر رکھی ہے تو آپ دین سے محبت کرنے والے نہیں ہیں. آپ ایک بات پر توجہ دیں. عقل فرمایا کہ اتنی احکام شریعت میں تحریف ہوگی اور جہاں بھی اللہ کے امر کا انکار ہوگا وہ انکار عقل کی بنیاد پر ہوگا. وہ انکار عقل کی بنیاد پر ہوگا. میں بہت ہی بنیادی بات آپ سے یہ قرآن نے جہاں تحریف کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں عقل اور علم عقل اور علم دونوں کا ذکر کیا ہے. دونوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں. قرآن میں رسول اللہ کے احکام میں تحریف کرنے والوں کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے. یحرفونہ ببعض ما عقلوہ وهم یعلمون کہ وہ جان بوجھ کر اور جانتے ہوئے
اپنی عقل کی وجہ سے اللہ کے احکام میں تحریف کرتے ہیں. میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں. ہماری بات بہت جا کے سننی پڑے گی. آج بھی یہ بات اللہ کا کوئی حکم آ جائے یا نبی کی کوئی سنت آ جائے تو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے، اس ماحول کے اعتبار سے اس سنت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. آج مسلمان کی سوچ ہے کہ آج اس سنت پر عمل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. میں آپ سے عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی جو آسمان میں ہوئی وہ عقل کی وجہ سے ہوئی. وہ عقل کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ کی کئی نافرمانی آسمانوں میں عقل کی وجہ سے ہوئی. لکھا ہے علماء نے، الحالی میں خود لکھا ہے، الحالی فرماتے ہیں عبداللہ ہے کہ ابلیس کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار وہ اس کی عقل کا تقاضا ہے. اس کے نزدیک معقول بات یہ ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میرا اس کو سجدہ کرنا یہ عقل کے خلاف ہے. ابلیس بننے کا جو سبب ہے وہ اللہ کے امر میں عقل کو داخل کرنا ہے. اللہ کے امر میں عقل کو داخل کرنا ہے. اللہ کے امر میں عقل کو داخل کرنا یہ ابلیس بننے کا اور اللہ کے امر کے انکار کرنے کی بنیادی وجہ ہے. کیونکہ عقل کا کام تنقید کرنا ہے. عقل کا کام تنقید، عقل کا کام تنقید کرنا ہے، قبول کرنا نہیں ہے. عقل قبول نہیں کرے گی، عقل تنقید کرے گی. اس کے علامہ اقبال نے خود صاحب کہہ دیا کہ عقل تو اتنی مضمون ہے، اتنی مضمون چیز ہے، عقل اتنی بری چیز ہے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد ہے، عمل کی بنیاد عقل پر نہیں ہے، عشق پر ہے. عمل کی بنیاد انصاف عشق پر ہے، عقل پر نہیں. آپ سارے احکام دیکھیے، آپ کو سارے احکام عقل کے خلاف ملیں گے. آپ کو سارے احکام عقل کے خلاف ملیں گے کیونکہ شریعت کا مدار عقل پر نہیں ہے اور خبر کا مدار بھی عقل پر نہیں ہے. اگر نہیں لائے خبر عقل کے مطابق ہو اور اس کو بندہ قبول کر لے تو اس کو ایمان میں لگائے نہیں ہے. اس کو ایمان میں لگائے، ایمان میں لگائے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ نبی کی رائے خبر آپ کی عقل کے، قیاس کے، تجربے کے خلاف ہوگی. ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے. اگر نبی کی رائے خبر وہ اور اس کی عقل کے مطابق ہو اور اس کو قبول کر لے تو فرمایا کہ یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں، یہ کوئی ایمان کا کمال نہیں. اسے مجھے پہلی بات کرنی ہے کہ نبی کی رائے خبر کا مدار اور نبی کی رائے دین کا مدار، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا مدار عقل پر نہیں، اس کا مدار عقل پر نہیں ہے. اس لیے نبی کی رائے خبر عقل کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر، یہ سفر انسانی تجربات اور عقل سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. اس کی تصدیق کرنا آسان نہیں ہے. اس کی تصدیق کرنا آسان نہیں ہے. 1 مہینے کا سفر، 1 مہینے کا سفر زمین سے بڑھتا، 1 مہینے کا سفر اس کی مسافت 1 مہینے کی تھی.
بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور وہاں سے پھر لامحدود سفر آسمانوں کا ہوا، 50,000 سال کی مسافت، اور یہ پورا سفر آپ کے جسم کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر یہ کوئی خواب ہوتا تو خواب آدمی خواب کی بات پانی پھول کر لیتا ہے۔ میں لکھا ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو کفار اس کو قبول کر لیتے، اس کے انکار نہ کرتے۔ یہ سفر آپ کا بدن کے ساتھ ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ اتنا جلدی آپ کی واپسی ہو اس سفر سے کہ آپ کے بستر کی گرماہٹ ابھی باقی ہے۔ آدمی بستر میں لیٹتا ہے تو اس کے بدن کی حرارت سے اس کا بستر گرم ہو جاتا ہے۔ آپ اتنی جلدی واپس آئے اس سفر سے کہ آپ کے بستر پر آپ کے جسم کی گرماہٹ باقی ہے۔ میں بہت عام بات کر رہا ہوں، اس کو اللہ نے قرآن میں لکھا گیا، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ہم نے آپ کو جو مناظر دکھلائے ہیں اور جو آپ کو سیر کرائی ہے آسمانوں کی، وہ ہم نے اس لیے کرائی ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ آپ کی اس بات پہ یقین کون کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح خبر کی، ابو جہل کو بتایا، سب سے پہلے ابو جہل کو بتایا اللہ کے۔ آج کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسی بات کرنی چاہیے جو بات انسانوں کی عقل کے، ان کی صلاحیت استعداد کے مطابق ہو، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو انسان کی استعداد کی سوچ سے زیادہ اونچی ہو، اس لیے کہ لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے تو بات ضائع ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان اور احکام کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے لوگوں کی استعداد کو دیکھ کر بات کی ہے تو ان کی استعداد ضائع ہو جائے گی، اور ان کے دلوں میں شک اور ان کے دلوں میں ایمان کے خلاف، ان کے دلوں میں ایمان کے خلاف جذبات تیار ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سفر معراج کی خبر جو کی ہے وہ جاری ہوئی ہے، تو استقبال کر چلا ابو جہل پہلے بتایا، فرمایا کہ پوچھا ابو جہل نے کہ محمد کیا سوچ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ رات میرا یہ سفر ہوا ہے، یہاں سے بیت المقدس گیا میں، اور وہاں سے میرا آسمان کا سفر ہوا۔ لوگ کھڑے ہو گئے وہ صدیق کے پاس جا کر کہا جو آج تو بات صاف ہو گئی، نعوذ باللہ کہ تمہارا ساتھی نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ انہوں نے تو آج ایسی بات کہتی ہے جس کو کوئی قبول کرے گا ہی نہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کو بیت اللہ سے چلے اور رات رات بیت المقدس پہنچے، وہاں نماز ادا کر کے وہاں سے سیدھے معراج کا سفر ہوا اور آسمان کی سیر ہوئی ہے، اور اسی رات میں واپسی بھی ہو گئی۔ اور اس کے بات کو سن کر اس کو اتنا معمولی سمجھا، اور یہ فرمایا کہ یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی زیادہ آگے کی خبروں پر ایمان لا چکے ہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم تو اس سے آگے کی خبروں پر ایمان لا چکے ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی خاص کوئی زیادہ تعجب کی بات نہیں۔ عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے؟ عائشہ نے آپ سے سوال کیا، آپ پر سب سے سخت دن کون سا گزرا ہے قریش کی طرف سے؟ فرمایا عائشہ وہ دن سب سے سخت دن تھا جب قریش نے مجھے حتیم میں گھیر لیا، قریش نے مجھے حتیم میں گھیر لیا، اور مجھ سے قریش نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ یہاں سے بیت المقدس گئے ہیں تو آپ بیت المقدس کا نقشہ بتائیے کیا ہے؟
کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں، کتنے دیواریں، کتنے ستون، وہاں کا سارا نقشہ بیان کیجیے۔ اگر آپ سچے ہیں اپنی بات میں تو بیت المقدس کا نقشہ بتائیے کیا ہے، بتائیے بات ہے کیا فیصلہ ہے۔ کوئی زمانے کے لوگوں کی طرح مسجدوں میں گھومنے کے لیے یا مسجدوں کے دور دیوار دیکھنے کے لیے تو نہیں کہتے۔ اور میں سب پریشان ہو گیا کہ قریش مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ بیت المقدس کا نقشہ بتائیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کافروں کے ہر سوال کا جواب دیا۔ اس واقعے کے بعد ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے ان کو کیا طلب کیا؟ ایک بات پوچھے آپ کو، کوئی آدمی دنیا میں کسی بھی زمانے میں اگر کوئی حق بات کہتا ہے، کوئی حق بات کہتا ہے، ہماری بات بہت ہی سنا، اگر کسی بھی زمانے میں کوئی آدمی کوئی بات، کوئی حق بات کہتا ہے جس بات کو مسلمان قبول نہیں کرتا، ایسے حق بات کے کہنے میں کبھی بھی آدمی کو عوام کی مخالفت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کی مخالفت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عوام کی دینی سطح اتنی گر چکی ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے، تو آپ بھی پھر دین کی سطح کو گرانے والے ہوں گے کہ پھر آپ عوام کی سطح پر اتر کر دین کی بات کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے دین کی سطح کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم بہت اہم بات آپ سے یہ نہیں، لوگ کی بات کو مانیں گے نہیں، لہٰذا ایسی بات کہنے سے کیا فائدہ جس کو لوگ قبول نہ کریں۔ میں بہت اہم بات آپ سے کرتا ہوں، یہ خیال ہے لوگوں کا کہ وہ بات کرو جو بات انسان کی عقل کے اور لوگوں کی سطح کے اور لوگوں کے مزاج کے مطابق ہو۔ ایسی بات کیوں کرتی، ایسی بات کیوں کہی جائے جو بات عوام کی سطح سے اونچی ہو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تاجر اسے اپنی چیز کے بیچنے کے لیے اس نے نفع کی ایک سطح متعین کر دی کہ مجھے 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بیچنی ہے۔ اس کے پاس فقیر آ جائے، مالدار آ جائے، متوسط درجے کا آ جائے، اس کے پاس آدمی کوئی پہلی مرتبہ آئے، پہلی مرتبہ سے دکان پر آئے، وہ کہتا ہے کہ نیچی بات چیز ایک دام ہے، آپ ریڈیو سے لیجیے ورنہ پڑھنے دیں۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں کہ اپنی چیز کے بھاؤ میں اپنی سطح سے نیچے نہیں اترنے کو تیار ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اس آدمی کی کیا حیثیت ہے، مگر وہ کسی آدمی کی حیثیت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی چیز کی قیمت کو اور اپنی چیز کے بھاؤ کو دیکھتا ہے۔ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، ایک تاجر اپنی سطح سے نیچے اترنے میں اپنے مال کی اپنی تجارت کا نقصان یقین کرتا ہے۔ اور دین کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھائی جیسی لوگوں کی صلاحیت تعداد ہو اس کے اعتبار سے بات کی جائے۔ میں اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہر طرف آپ سے کو ہر طرف آپ کو جھٹلائے جانے کا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ان تطیع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، نبی جی اگر آپ اکثریت کو لے کر چلیں گے تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے۔ فاستقم کما امرت، آپ تو جمے رہیے اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فاستقم کما امرت، آپ جمے رہیے اس بات پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ کیونکہ بات اصل یہ ہے، میں عرض کرتا ہوں، جب کوئی شخص حق بات کہتا ہے، کوئی حق بات کہتا ہے
تو اس کے قریب والے اس کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، قریب والے اس کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ حق کی تائید کافروں سے بھی کرا دیتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا آپ سے، آپ توجہ دیں، حق کی تائید کافروں سے کرا دیتے ہیں۔ میں اس کی مثال پیش کر رہا ہوں کہ حق تو ہمیشہ حق ہمیشہ بلند رہے گا، غالب رہے گا، چاہے اس کو قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی بھی کم ہو، لیکن حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ چنانچہ میں آج کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سفر معراج کا واقعہ سنایا، تو ایک ایسا دھماکہ ہوا کفار میں کہ بعض ایمان والے بھی سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ختم ہوگا لوگوں کو، اور لوگ اس بات کو کیسے قبول کریں گے۔ جی ہاں، لوگ اس بات کو کیسے قبول کریں گے۔ بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں کمزور ایمان والوں کے قدم بھی ہل گئے، اور نے کہا بھائی اس بات کو تو لوگ مانیں گے نہیں، ہم اس بات کو کیسے چلائیں؟ تمہارے ایمان کا امتحان یہی تو ہے کہ تم نبی کی خبر پر عوام کو دیکھتے ہو یا نبی کی خبر پر نبی کی بات کو تصدیق کرتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ ان کی بات ہے آپ وسلم نے جب سفر معراج کی خبر دی تو ابو سفیان نے اس خبر کو لے کر ملکوں کا سفر کیا، جی ہاں، اس لیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے ملک میں بتایا جائے اور اس خبر کو سن کر لوگوں کا آپ سے اعتماد ہو جائے، اس لیے کہ اصل کام یہ ہوتا ہے کفر کا کہ وہ ایمان والوں سے لے کر عوام تک کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ حق بات کہنے والے کی ذات سے اعتماد ہو جائے تاکہ ان بات کو انکار کیا جائے۔ آپ کا بڑا بھی کرتا بہت مزے کی بات ہے، آپ کے کروا آپ کو بڑا غم تھا اس بات کا کہ بات میری مخالفت میں ملکوں کا سبب کریں گے، اس سے میرا دعوت کا کام ملے گا نہیں اور لوگ اس طرف آئیں گے نہیں، تو کیسے دین قائم ہوگا؟ اس لیے کہ یہ کفار ملکوں میں جا کر ایک بات کی مخالفت کریں گے، اس سے اسلام قائم کیسے ہوگا؟ آپ کو اس کا بڑا فکر تھا۔ اللہ نے آپ کی سچی کی رعایت کرنی فرمائی، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد۔ نبی جی آپ ان کفار کے ملکوں کا سفر کرنے اور آپ کی بات کو چھپانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے ہرگز پریشان نہ ہو اور آپ کو یہ چیز دھوکے میں ڈال دے، آپ کی دھوکے میں ڈال دے کہ کفار ملکوں کا سفر کر کے ہماری بات کی وہاں مخالفت کریں گے، اس سے اسلام قائم نہیں ہو سکے گا اور دین نہیں پھیل سکے گا۔ یہ بات آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، آپ کا کام کرتے رہے۔ میں نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں کہا ایک کافر سے بھی نبی کی بات کی ایسی تصدیق کراتے ہیں۔ جب وہ سفیان گئے اور جا کر بادشاہ کے دربار میں سارے ملک کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اجتماعی طور پر ابو سفیان نے سارا واقعہ معراج بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ان کا رات کو سفر شروع ہوا مکہ مکرمہ سے، 1 مہینے کا سفر زمینی کیا اور 50,000 سال کا سفر آسمانی، اور
اتنی دیر میں واپسی ہو گئی، اتنی دیر میں آپ کا بستر گرم نہیں، آپ نہیں ہوا تھا، آپ کے بدن کی حرارت بستر میں واپسی۔ یہ سارا واقعہ بیان کیا ابو سفیان نے، سارے کفار مشکل میں لگا، اور اس بات کی امید پر اور دوسرے دیش سے کیا یہاں آپ چاہتے ہیں ماحول بنے گا۔ اس سے ان کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ ملکوں میں جا کر ان کی بات کی مخالفت کرو تاکہ لوگوں کی آمد بند ہو جائے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے جتنا آپ کا تعارف ہوا ہے، آپ کی مخالفت سے جتنا آپ کا تعارف ہوا ہے، اتنا آپ ان کی موافقت سے اپنے ماننے والوں سے نہیں ہوا جتنا مخالفت سے ہوا ہے۔ اس لیے کہ ملکوں میں جا کر لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک شاعر ہے، وہاں ایک کاہن ہے، وہاں ایک شاعر ہے، وہاں ایک جادوگر ہے، یا وہاں ایک مجنون ہے۔ لوگ دور دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی مخالفت میں آپ کی دعوت کو وہاں تک پہنچایا۔ اس سے نقصان کو کیا کرتے، بلکہ اس سے کفار کی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تعارف ہوا کہ لوگ دور دور سے آپ کو دیکھنے کے لیے آتے۔ یہاں ابو سفیان نے واقعہ بیان کیا، بات ختم ہوئی ابو سفیان کی، تو ایک مشرک کھڑا ہوا، مشرک نے کہا کہ ابو سفیان تم جو کوئی بیان کر رہے ہو تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ خود ہی آپ لوگ کیجیے۔ ابو سفیان مخالفت کرنے کاٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے درمیان جھوٹا بنانے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں میں سے ایک کو کھڑا کیا، اور اس کافر نے یہ کہا کہ ابو سفیان تم جو بھی بیان کر رہے ہو یہ بات بالکل سچ ہے، میں اسی تصدیق کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے وہ شخص تھا جس کے ذمے بیت المقدس کی نگرانی اور بیت المقدس کا انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے کھڑے بیان کیا، اس نے کہا بات اصل یہ ہے کہ جن دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے اور آپ نے یہاں نماز ادا کی ہے، ان دنوں میں بیت المقدس کی نگرانی میرے ذمہ تھی، اور میں روزانہ صدر دروازہ بیت المقدس کا صدر دروازہ میں رات کو بند کیا کرتا تھا، روزانہ میری ڈیوٹی تھی۔ لیکن ایک رات ایسی آئی کہ میں جب رات کو دروازہ بند کرنے لگا تو دروازہ اپنی جگہ پھنس گیا۔ میں نے بہت کوشش کی، طاقت لگائی کہ بند ہو جائے، وہ بند نہیں ہو سکا۔ میں نے بڑھئی کو بلایا، بڑھئی نے بہت دھوکہ کیا دروازے کو، مگر دروازہ جگہ سے ہلا نہیں۔ میرے دل میں یہ بات آئی، ایک دن دیکھی نظام ہے یہ جو دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، میں دروازہ کھلا چھوڑ کر چلا گیا۔ صبح جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بالکل ہلکا تھا، اور دروازے کے باہر کسی سواری کے باندھنے کے آثار تھے۔ کہتے میں اس کو دیکھ کر حیران ہوا۔ میں نے اپنے قاضی سے جا کے ذکر کیا اس کا کہ رات کو عجیب قصہ ہوا ہے کہ بیت المقدس کا جو دروازہ میں روزانہ بند کرتا تھا اور وہ آسانی سے بند ہو جاتا تھا، اس رات کے دروازہ پھنس گیا، بند نہیں ہوا، اور حرکت دروازے نے حرکت نہیں کی، تو ہم نے کوشش کی۔ میرے قاضی نے کتاب کھول لی اپنی، اور کتاب کھول کے دکھایا کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہی وہ رات ہوگی، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے بیت المقدس میں، اور یہاں امامت فرمائیں گے۔ پورے دربار میں کھڑے ہو کر ابو سفیان آپ کی مخالفت اور آپ کو ستانے کے لیے گئے تھے، وہاں ایک کافر نے کھڑے ہو کر یہ پورا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ابو سفیان اس بات کو تم چکانے کے لیے یہاں آئے ہو، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میری آنکھ سے دیکھا سارا واقعہ ہے
اور میں بات تحسین کرتا ہوں، اور مجھے میرے ساتھی نے ایک تاریخ بتائی ہے کہ یہی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اجلاس آپ تشریف لائیں گے تو اس محدث میں اور یہاں امامت کریں گے۔ یہ سارا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایک ہی بات جاری کریں گے جو بات انسان کے عقل کے تجربے کے اور انسان کی جو ہے مشاہدے کے خلاف ہو۔ آپ اگر یقین کر لیں تو آپ ایمان والے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ کو ہو گئے۔ بالکل ایک طرف بات ایک طرف ہے کہ آدمی ایمان ڈالے یا بولے جاتا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات حالانکہ انسانی تجربات اور انسانی عقل سے بہت بالا تر ہے، لیکن نبی کی لائی ہوئی خبر پر، نبی کے اعتماد پر اس کو تسلیم کرنا نہیں پایا۔ اسی اثر میں لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے، کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے۔ کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں ہے۔ ایک کافر ایک بات کی تصدیق کر کے اس کا پچھلا سارا کفر ختم ہو جائے، اور ایک مومن نبی کی ایک بات میں انکار کر دے تو اس کا پچھلا سارا ایمان، سارے اعمال اور اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ آپ ذرا غور کیجیے، ایک ایسا تو واقعہ ایک ایسا عجیب ہے، تو واقعہ بڑے عجیب ہے۔ نبی کی لائی خبر کا یقین کر لینا، ایک کافر کی تصدیق کر، ایک کافر اگر تصدیق کر دے آپ کی بات کی، اس کا پچھلا سارا کفر ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ایک مومن اس کا انکار کر دے تو اس کی ساری پچھلی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایمان بالغیب کی اہمیت اور اس کی تصدیق کرنے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ دو واقعے ہیں سیرت میں، دو واقعے ہیں سیرت میں۔ ایک واقعہ ہے ایک آگے کے ایمان والے عمیر بن وہب، مکے کے شیاطین میں سے بڑا شیطان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بغض عناد اور آپ سے نفرت کرنے والا۔ مکے کے چند کفار وہ حلقہ اگر بیٹھے حکیم نے، اور سارے کافروں سے چھپ کر انہوں نے اس کا مشورہ کیا کہ یہ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے، یہاں تو آنے والوں کو روکنا اور آنے والوں کو آپ سے دور رکھنا، اس سے آپ کا کام رکا ہوا تھا، مگر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ اور اب ہر طرف سے لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ کی مرکزیت قائم ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ عمیر تم اس کام کو کرو اور جاؤ اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو۔ یہاں مشورہ ہوا، مشورہ نے اسے پایا کہ چھ کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ چھ نے فیصلہ کیا، بات سے نکلتی ہے تو کہیں تو کہیں پہنچ جاتی ہے، لہٰذا ہم چھ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہمیں نے باپ کو بات نہیں کہہ کر روانہ کیا کہ تم جاؤ، تم اس کام کو کرو۔ میرے باپ نے اپنے غلام سے تلوار تیز کروائی اور یہاں سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا عزم کر کے یہاں سے روانہ ہو۔ وہاں کا معاملہ عجیب و غریب معاملہ ہے، وہاں کا معاملہ عجیب و غریب معاملہ ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو
اور نبی کے قتل کا ارادہ کرنے والوں کو موت نے بہت عام بات ہے. دین کے دشمنوں کو اور نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والوں کو مغلوب کرنے کا صرف اللہ کے یہاں ایک راستہ ہے. اللہ کے ایک راستہ ہے. کافر کو مغلوب کرنے کا اللہ کا ایک راستہ ہے. سارے ہتھیاروں سے بڑھ کر، ساری مادی طاقتوں سے بڑھ کر، سارے ہتھیاروں سے، ساری مادی طاقتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی طاقت کافر کو مغلوب کرنے کی وہ صرف ایک طاقت ہے کہ آپ کے دل میں اس کی ہدایت کی تمنا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی طاقت انبیاء کے پاس کوئی نہیں ہے کہ وہ دشمن کو مغلوب کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے. وہ اس دشمن کی ہدایت کی تمنا ہے. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں آج مسلمان اس لیے مغلوب ہے دنیا میں کفر کے ماتحت، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں اغیار کی ہدایت کی تمنا نہیں ہے، ان کی ہلاکت کی تمنا ہے یا ان کے ملک و مان کے لیے ہے. یہ تو بات میں آ جائے گی. مسلمان مغلوب ہو کر رہے غالب نہیں آ سکتا، اس لیے کہ مسلمان کی غالب آنے کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ہلاکت کی تمنا نہ ہو. ایک ان کی ہدایت کی تمنا ہو، ہلاکت کی تمنا نہ ہو. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ان کے ملک و مان کی ذرہ برابر دل میں حرص نہ ہو. آج زمانے مسلمان کے اندر کے دل میں دو چور، یہ دو چور مسلمان کے دلوں میں زمانے میں ہیں. اپنے دشمن کی ہلاکت چاہتے، ہدایت نہیں چاہتے. یہ اپنے دشمن کے ملک و مان کے حریص ہیں. مجھے حالت ہوتی بات مطلب اللہ اور جب کافر مسلمانوں کی ابدی جنت سے مایوس ہے. جب کافر مسلمانوں کی ابدی جنت سے مایوس ہے تو مسلمان کافر کی وقتی جنت کا حریص کیوں ہے؟ آپ نے کچھ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مسلمان غیروں کا اسلام اس لیے بھی چاہتا ہو کہ دیکھیے ملک و مال ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، تب بھی مسلمان کو اللہ غلبہ نہیں دیں گے. میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر مسلمان غیروں کا اسلام اس لیے بھی چاہتا ہو کہ ملک و مال ہمیں مل جائے گا، تب بھی مسلمان اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. اگر مسلمان کی چاہت ہے، اگر یہ چاہت مسلمان کی ہے کہ ہم نے تو ایک بنیادی عورت کی ہے کہ مسلمانوں کی ابدی جنت کا اس کی کافر کی نہیں کر سکتا. اگر مسلمان کافر کی ایک وقتی دنیا کی جنت اس کا حریص کیوں ہے؟ وہاں معاملے کچھ اور تھا. وہاں معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ہمارے قدر کے لیے آ رہا ہے، اس کو قدر کر دیا جائے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارا قاتل ہمیں مطلوب ہے، ہمیں جاسوس مطلوب ہے. جاسوس کو گرفتار کرنا یا قتل کر دینا کہ ہمارا حق کر دیں گے جا کر، ایسا کوئی ثابت نہیں. جاسوسوں کو پکڑ لیا جاتا تھا اور ان کا اقرار کیا جاتا تھا اور ان کو قرآن کے حلقوں میں دکھا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کی جاتی تھی. کتنے جاسوس تھے ایسے جہاں پر ایمان لائے اور جا کر فور میں جا کر محنت کی ہے انہوں نے. کتنے ایسے جاسوس تھے کہ وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ جو جاسوس آیا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
دین کو قبول کر کے اپنی قوم میں جا کر کام کیا کرتے تھے. میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہدایت کی تمنا ایک ابو طالب جیسے محسن کی ہے، اتنی ہدایت کی تمنا ابو جہل جیسے مفتی کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہنا ان کو ہدایت دے دے اس کو خدا کرتے، ان کو ہدایت دے دے اس کو ہلاک کرتے. ابو جہل ابو طالب، ابو جہل ابو طالب، ادھر ایک محسن ہے ادھر ایک مفتی ہے، دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر ہے. ابو جہل خود کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں یاد آپ میرے پاس کتنی مرتبہ تشریف لائے. تو میں اس طرح سے کہ ایمان بالغیب آپ بول کریں مثال عمیر بن وہب نے آپ کے قبر کا مجاہدہ کیا، تلوار تیز کی اور سیدھے مدینہ پہنچے، اکیلے پہنچے، کسی کو ساتھ بھی نہیں لیا کہ کوئی مخبری کر دے گا یا میرے ساتھ کوئی اور ہوا اور اس نے کسی اپنے دوست سے ذکر کر دیا، اس لیے وہ تنہا چلے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. وہاں پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے سمجھ گئے کہ اس کا زیادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کا گریبان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ. صحابہ نے کہا تم جا کر بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی کے پاس اسے قریب بہتری جگہ نہ ملے، اس کا ہاتھ آپ تک نہ پہنچے، اس کو ذرا دور دکھانا ہے. اس کے ارادہ اچھا نہیں. روایت میں ہے کہ سامنے سے آپ نے دیکھا مسجد کے والے سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں. فرمایا عمر یہ گریبان چھوڑو، اے عمر آؤ یہاں، آؤ یہاں تشریف لاؤ. تمہیں صاحب پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. صاحب پیچھے ہٹایا. صاحب ڈر ہوئے تھے خدا نہ کرے یہ اس ارادے سے آیا ہے کہ یہاں پر حملہ نہ کر دے. میں نے تو پیچھے ہٹ جاؤ اسی راستہ میں جا کے. میں عمر کیسے آ جاؤں؟ کہتا ہوں کہ عمر کے قلب پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کہ عمر ہدایت پر آ جائے گا. اگر کہ یہ میرا صلی اللہ علیہ لے کر آیا تو میں عمر کیسے آیا ہوا؟ عمر نے کہا میں تو اپنے ساتھی کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرا بھائی میرا بیٹا یہاں قید میں ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. تو میں عمر سچ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اجی میں کہتا رہا ہوں اپنے شام کے لیے آیا ہوں. میں نہیں عمر تم فلاں 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 6 آدمی حدیث میں بیٹھے تھے، تم نے کیا مشورہ کیا تھا آپس میں، پھر تمہارے دل میں کیا کام کیا گیا ہے وہ بتاؤ. آپ کی بات کہی. عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں اللہ کی طرح کوئی اجازت کے رائے نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. اتنی سی غیب کی خبر پر عمر نے اسلام قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے اور یہ کہا کہ آج تک آپ نے کتنی خبریں اللہ کے بارے میں، دوزخ کے جنت کے بارے میں، عذاب قبر حشر کے بارے میں جو کچھ آپ نے مجھ سے آج تک کہا ہے میں اس سب کو نہیں مانتا. ایک بات کی تصدیق میں، ایک بات کی تصدیق کرنے میں پچھلا سارا کفر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ایسے امتحان ایمان اللہ اکبر. ایک صحابی عام صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے لکھنے والے صحابی عبداللہ بن سعد بن وحی لکھنے والے صحابی کا امتحان ہو رہا ہے کہ آپ کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے. بڑا سب امتحان ہے. آپ کو نبی کی بات پر کتنا یقین ہے. آپ سوچیے آپ اس زمانے میں اگر کسی 12 سال کے بچے کو آپ پکڑ لیں اور آپ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں یہ کہہ دیں نعوذ باللہ کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یا ایک واو کا ایک حرف کا انکار کر دیں
تو ایک 12 سال کا حافظ بچہ کہے گا آپ غلط کہہ رہے ہیں، قرآن میں یہ غلط ہے۔ زمانے میں جو صحابی آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی رہی کی کیفیات کو دیکھ رہے ہیں، جبرائیل یہاں موجود ہے، آسمان سے قرآن نازل ہو رہا ہے، صحابی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہے صحابی کہ جب آپ کی آیت وحی کی آثار ختم ہو تو وہ آپ کی وحی کو لکھے کہ بھائی آپ آج 1500 سال کے بعد ایک عام مسلمان کا قرآن پر یہ ایمان ہے کہ بے شک یہ آخری وحی ہے اور یہ آخری کتاب ہے آسمانی۔ ان صحابی کا کیا یقین ہوگا، ان صحابی کا کیا یقین وحی پر ہوگا۔ اللہ نے امتحان دیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس وحی لکھنے والے کو وحی پر کتنا یقین ہے۔ اپنی قصہ ہے، یہ رکھے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ آپ پر وحی کے آثار ختم ہو تو یہ وحی لکھے۔ انہیں کہا وحی لکھوایا کرتے تھے، آپ وحی کو لکھوایا کرتے تھے، انتظار میں تھے کہ وحی کا آثار ختم ہو وحی لکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کے ماں کے رہنے بننے کے مراحل اللہ نے نازل فرمائے کہ ہم نے انسان کو کیسے بنایا۔ یہ نطفہ تھا بنیے لوتھڑا بنا کریے گوشت کا ٹکڑا بنا کر اللہ نے ہڈیاں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر حال چڑھائی اور اس کو مکمل انسان پیدا کیا۔ یہ سارے مراحل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم أخرجناه علقة مضغة فخلق عظاما فكسر العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر۔ یہ ساری آیتیں نازل ہو رہی تھی آخر میں ایک آیت کا نازل ہوا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ کی ذات پر چل رہا ہے اور وہ کیا ہی ایسے بنانے والا ہے۔ یہ پورا نازل ہوا آیت کا تو اللہ نے ان صحابی کے امتحان لینے کے لیے اس آیت کو ان کی زبان پر جاری کر دیا۔ کیسا عجیب و غریب قصہ ہے اور کیسا خطرناک امتحان ہے۔ بالکل یہ الفاظ آپ کے بولنے سے پہلے اللہ نے ان صحابی کی زبان پر جاری کر دیا، انہوں نے کہہ دیا تو تبارک اللہ الخالقین۔ یہ زبان پر اللہ نے ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری کروائے، انہوں نے کہہ دیا تو تبارک اللہ الخالقین۔ اللہ کریم بابرکت ذات ہے اور سب سے اچھا پیدا کرنے والے بنانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اسی کے ساتھ آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ ہاں یہ کلمات ہی لکھو۔ صحابی کہنے لگے یہ کلمات تم نے کہا تو میں ٹھیک ہے ہماری باتیں کلمات آ گئے، لیکن اللہ نے مجھ پر یہ آیت نازل کی ہے ان کو لکھو۔ تو صحابی کہنے لگے آسمان سے کوئی وحی پر نہیں آتی، ان کو تو جس آدمی کی بات اچھی لگتی ہے وہ لکھوا دیتے ہیں قرآن میں۔ تو کیا آپ صحابی مومن اور انہوں نے صاحب انکار کر دیا وحی کا، پھر کے بعد روایتوں میں ہے کہ یہاں سے اٹھے اور باہر نکل کے اعلان کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، کچھ کر دیا آسمان سے وحی آتی ہے۔ یعنی اللہ نے ایسا عجیب امتحان لیا کہ ان کی زبان پر جو الفاظ جاری کیے بالکل انہی الفاظ کے مطابق آپ پر وحی کی ہے، تاکہ یہ بتلائیں کہ صحابی یہ کہیں اگر یہ کہتے کہ نہیں وحی آپ پر وحی آتی ہے اور اگر میری زبان پر جملہ آ گیا ہے تو یہ وحی نہیں ہے، وحی تو ہے آپ پر نازل ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ الفاظ میں فرق ہوتا کسی ایسی بات ہے، الفاظ میں اگر فرق ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اللہ نے صحابی کا امتحان لینے کے لیے وحی کے وہی الفاظ آپ پر نازل کیے اور وہی الفاظ کی زبان میں جاری کیے۔ اب آپ فرق کیجئے کہ وحی جو ہے جو نبی کی زبان پر جاری ہو، جو نبی کی زبان پر بات آ رہی ہے وہ الفاظ وحی نہیں ہے، جو نبی کی زبان پر بات آ رہی ہے وہ اصل وحی ہے۔ یہ امتحان ہونا تھا، یہ صحابی اس امتحان میں ناکام ہو گئے
اور وہاں سے اٹھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر بیت اللہ کا پردہ پکڑے ہوئے مل جائے کسی کو تو اس کو قتل کر دینا ہے, تو چھوڑنا نہیں. آپ سے کوئی مثال دی ہے, ایک کافر تصدیق کر دے جیسا آدمی وہ مومن کامل بن جائے اور ایک بات کا اگر کوئی انکار کر دے, آپ کو کیا ایک بات کا انکار کر دے, ایک بات کو کوئی انکار کر دے کہ وہ اس کا پوری زندگی کا سارا ایمان اعمال ساری عبادات ساری نیکیاں سب کی سب ختم ہو, ایک وحی کے ایک ٹکڑے کا انکار کر دیا. میں نے عرض کیا کہ میری ساری بات کا خلاصہ تو یہی تھا کہ ایمان میں خیر پسند, ایمان میں خیر پسند. اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ ایسی بات جاری کریں گے جو بات عقل کے اور انسان کی تجربے کے خلاف ہو. فرمایا کہ اس طرح نبی اللہ کے بارے میں سچے ہیں, اس طرح وہ اپنی ذات کے بارے میں بہت سچے ہیں. یا نبی کو سچا ماننا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خبروں کے بارے میں کہ نہیں, بلکہ آپ نبی کو ان کے ذاتی معاملات میں بھی اتنا ہی سچا مانیں. آپ نبی کو اللہ کے بارے میں سچا مانتے ہیں. اگر یہ اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں, اگر اپنے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں تو نبی کو نبی کی ذات کے بارے میں بھی اتنا ہی سچا ماننا ہوگا جتنا آپ نبی کو اللہ کے بارے میں سچا مانتے ہیں. دیکھیں ہر آدمی کے اپنے ذاتی معاملات ہوتے ہیں. آپ سے میں تو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا امتحان, ایمان کے امتحان کیسے کیسے ہوا ہے, کہاں کہاں ہوا ہے. صحابہ کے ایمان کے امتحان کہاں کہاں کیسے کیسے ہوا ہے. آپ میں ایک دیہاتی سے بولا تھا, آپ کا اپنے ذاتی معاملات میں سچا ہونے کی واقعہ ہے, اور آپ کے اپنے ذاتی معاملات میں آپ کو سچا ماننے میں بھی مومن کا امتحان ہوگا. اگر آپ انکار کر دیں تو کفر ہے, اور آپ اس کا کی تصدیق کر دیں تو آپ کا ایمان کامل ایمان ہے, بلکہ ایسے لوگوں کا ایمان باقی صحابہ سے بڑا ہوا ایمان ہوگا. مثال دے رہا ہوں, اور یہ کیا سے بڑا طریقہ معاملہ ہو گیا, کتنے کا یہ معاملہ ہو گیا اور آپ قیمت دینے لگے گھوڑے کی. فرمایا گھوڑے والے سے آؤ میرے ساتھ, ضرور قیمت دے دیتا ہوں. آپ آگے چلے, گھوڑے والے پیچھے آ رہا تھا گھوڑا لے کر. لوگ ملے راستے میں, انہیں معلوم ہے کہ آپ کہیں چکے ہیں. لوگوں نے اس سے پوچھا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے قیمت بڑھا کر بتایا لوگوں کو یہ نہیں کہا بک چکا ہے. اس کو چاہیے تھا لوگوں سے یہ کہتا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے, ہمارا اس معاملہ ہو چکا ہے. جب قیمت زیادہ ملنے لگی تو یہ دیہاتی اپنی بات سے پھر گیا اور اس نے آواز دے کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ گھوڑا بھیجیں گے تو بھیجیں. میں نے گھوڑا بھیج چکا ہوں, میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے, تم زبان دے چکے ہو. نے کہا جواب میں واللہ ما بھیج چکا ہوں, میں نے آپ کو بھیجا نہیں. اس جگہ میں نے آپ کو بھیجا نہیں. اختلاف دونوں میں ہوا. دیہاتی نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نے خریدا ہے تو آپ گواہ لائیں. گواہ تو تھا نہیں, میں تھا اور آپ تھے, ہم دو کے علاوہ کسی طرح تھا نہیں یہاں, اب گواہی کون دے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے اب گواہ لائیں. اسے معلوم ہے گواہ کچھ ہوگا نہیں, اور میں گواہ کا مطالبہ کر رہا ہوں, گواہ آپ لا نہیں سکتے, لہٰذا تھوڑا میرا بچ جائے گا. اس نے کہا گواہ لائیں, میں گواہ نہیں. وہاں خدروں کی ضرورت ہے. خدر میں تاریخ میں سنا
خدا نے ثابت نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آدمی گواہی طلب کر رہا ہے. میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ نبی سے گواہی طلب کرنا کفر ہے. خدائی کہا کرتے ہیں محمد آپ اس اللہ کی طرف میں دعوت دے رہے ہیں, ہمیں اس اللہ کو ایک مرتبہ دکھا دیں. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا ارنا اللہ جعلتن, ہمیں اللہ دکھائیے, ہم اللہ کو ماننے گے. اتنے مطالبے پر آسمان سے بجلی گری اوپر, لیکن میں نے عرض کیا نا کہ نبی سے دلیل طلب کرنا یہ اتنا شدید کفر ہے کہ اللہ کا عذاب دیا جاتا ہے. اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ طلب کیا. حضرت خزیمہ نے آگے بڑھی گواہی, تو خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. میں کہا کرتا ہوں کہ سچ بولنا بہت آسان ہے, سچ بولنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سچ بولنا کمال نہیں ہے. اللہ کے یہاں بندے کا سچ بولنا کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کو امتحان میں ڈالے. اگر یہ سچائی پر جمے رہے تو ان کا نام سچوں میں لکھا جائے گا, اور اگر یہ سچائی پر جمے نہ رہے تو ان کا نام جھوٹوں میں لکھا جائے گا. میں بہت دھیان بات کرتا ہوں. آدمی سچ بول دیتا ہے, آدمی سچ بول دیتا ہے, اب بات زبان سے کہہ دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں پر حالات, ناگواریاں, مخالفت, لوگوں کی طرف سے ملامتیں, یہ سب کچھ پیش آتا ہے. کہتے ہیں اکثر بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے امتحان لیں گے, جھوٹ بولنے والے کو کوئی امتحان نہیں ہے. جھوٹے ہیں وہ تو امتحان کے قابل ہی نہیں ہے. آپ ذرا غور کر لیجیے, سچ منافقین جھوٹ بولتے تھے, ان کا کوئی امتحان نہیں. امتحان تو ان کا ہوتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں. جاہل کا کوئی امتحان نہیں, اس طرح کافر کا بھی کوئی امتحان نہیں. کافر کا کوئی امتحان نہیں ہے ایمان کا, کیونکہ کافر وہ ایمان سے جاہل ہے. اسے کافر کا امتحان نہیں ہے, مومن کا امتحان ہے. مومن کا امتحان ہے, کافر کا امتحان ہے. میں نے عرض کیا کہ سچ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سچ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سچ بولنا بولا تھا اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں پر, اللہ سچ بولنے والوں پر حالات آتے ہیں, مخالفت کے, ملامت کے, بدنامی کے. اغراض والے سچ بولنے والوں کو چھوڑتے نہیں. سچ بولنا کمال نہیں ہے. سچ بولنے کے بعد آنے والے حالات میں جبنا, اس کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں. پہلی مثال یہ ہے جسے عرض کر رہا ہوں, اور خدا نے کہا کہ گواہی دیتا ہوں. حالانکہ یہ موقع پر ضرور نہیں ہے. آپ میں خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے جب تم موقع پر موجود نہیں تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ سوال, اس سوال کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو. دیکھیں نبی کو اپنے سچا ہونے پر تو خود یقین ہوتا ہے. نبی کو اپنے سچا ہونے پر بھی یقین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کوئی بات بے خیالی سے کہی جائے, ایسا نہیں. آمن رسول اللہ نبی والنبی, خود نبی کو اپنی بات پر خود یقین ہوتا ہے. خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, تو آپ نے ہمارا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے یہ تو موقع پر موجود نہیں ہے. یہ گواہی کا انکار نہیں ہے. یہ سوال امتحان کا ہے کہ اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں, ہم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں کہ تم نے گواہی کیسے دی ہے, تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم گواہی سے پھسل جاتے ہو یا تم گواہی پر جمے رہتے ہو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہارے ایمان کا کیا حال ہے. اگر ہم تم سے ڈانٹ کر بھی پوچھیں کہ
تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم گواہی پر جمے رہتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ آپ آیا جمع میں کیسے گواہی کی؟ اچھا میں گواہی کیسے نہ دوں؟ میں گواہی کیسے نہ دوں؟ آپ نے ہمیں جنت کی، دوزخ کی، عرش کرسی کی، اللہ کے وجود کی خبریں دی ہیں. ہم تو کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے، مجھے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم تو ساری باتوں کو مانتے ہیں آپ کی کہنے کی بنیاد پر. تو پھر ہم اس بات کی ایک بڑی کیا ہے مقابلے میں ساری آخرت، ساری جنت، ساری دوزخ سب کے مقابلے میں اس بڑی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، کہیں بھی کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے. ہم تو ساری باتوں کی تصدیق، ہم ساری باتوں کی تصدیق کرتے ہیں آپ کے کہنے پر. تو کہیں بھی آپ کے ساتھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ کی گواہی جو کہ برابر مانی جائے. سارے کاموں میں، ساری چیزوں میں دو گواہ چاہیے، لیکن جس زمانے میں خزیمہ گواہی ہے ان کی تنہا کی گواہی جو کہ برابر مانی جائے گی. یہ آدمی اتنا سچا ہے، ہر انہوں نے تو اتنا ہی تو ہوا تھا کسی بات کے بلکہ جب آپ نے پوچھا ان سے اور پہلے کھال آیا اس کا کہ آپ ان سے آپ سمجھ گئے تھے اس میں کیسے گواہی دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی گواہی سے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں اپنی گواہی سے ہٹنے والا نہیں ہوں. میں تو آپ مجھ سے کس طرح پوچھ رہے ہیں، میں تو اپنی بات پر جمع ہوا ہوں کہ ہم آپ کی ساری بات کی تشریح کر چکے ہیں. تو بڑی کیا حیثیت ہے کہ اس بارے میں کہوں کہ مجھے معلوم نہیں. نعوذ باللہ اگر یہ کہتے تھے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں تو پھر یہ کفر ہو جاتا. پھر نے کہا کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں گواہ ہونے کا، میں تو حاضر نہ ہوتے ہوئے بھی اس یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہوں جس یقین کے ساتھ حاضر ہو کر گواہی دیتا ہوں. میرے نزدیک آپ کے موقع پر موجود ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح امتحان لیتے ہیں سچ بولنے والوں سے. 3 صحابہ سبوں سے نیچے رہ گئے، اللہ تعالیٰ سے نہیں نکل سکے اور نہیں نکل سکے. ارادہ نکلنے کا تھا. یہ تو میں آپ سے کیا عرض کروں، اس زمانے میں اس بات کا سمجھنا بڑا مشکل ہے. نہ نکلنے کا ارادہ تو کسی بھی مومن کا کبھی نہیں ہوا کہ نہیں نکلنا. تو عزت صحابہ یعنی اس کو عزت ایمان والے ان کا یہ خیال تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ نہیں نکلنا. ہاں بعض صحابہ پہ نکلنا، بعض صحابہ نکلنے میں تاخیر ہو گئی. تاخیر ہو یہ نکلنے کے ارادے کے ساتھ، نکلنے میں تاخیر نکلنے کے ارادے کے ساتھ، نکلنے میں تاخیر ہوئی نکلنے کے ارادے کے ساتھ. یقین صحابہ سب کو جانتے رہ گئے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو آدمی سچ بولتا ہے اللہ اس پر اعلیٰ کرتے ہیں. انہوں نے سچ بول دیا آ کر آگے سامنے صاحب کے لیے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے پاس کوئی عذر پیش کرنے کو نہیں ہے. ہمیں بڑی سہولت دی، مالداری کی، سواریاں کی ہمارے پاس دی گئی تھی، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے. ہم سے غلطی ہو گئی ہے کہ ہم آپ اللہ کے راستے میں نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ اس بات والے فیصلہ کریں گے. سوچیے آپ ان کے صرف ایک مرتبہ میں نکلنے پر، جبکہ خود کہتے ہیں کہ ہم سارے غزوات میں آپ کے ساتھ شریک رہے، ایک موقع پر نہیں نکل سکے. ایک موقع پر نہیں نکل سکے، باقی سارے غزوات میں شریک رہے. خود کہتے ہیں. لیکن آپ کا وسلم، آپ کے صحابہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ، آپ اور آپ کے صحابہ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ان تینوں سے ناراض ہو گئے. آپ کا کیا
اس واقعے سے اس راستے کے خروج کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہمیت تو کتاب کی وجہ سے تھی۔ میں تو اس تصور سے بڑا حیران ہوں، میں اس تصور سے بڑا حیران ہوں کہ صحابہ کی نقل و حرکت کو اس زمانے کے لوگ صرف قتال کے لیے سمجھتے ہیں۔ میں اس تصور سے بڑا حیران ہوں۔ میں بہت کام کر رہا ہوں۔ نبی کی بعثت کا مقصد اقامت دین ہے، نبی کی بعثت کا مقصد اقامت دین ہے، نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم دین ہے، نبی کی بعثت کا مقصد وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور دنیا میں دین کو قائم کرنا نبی کی بعثت کا مقصد ہے۔ سبب کا خطاب بھی نہیں ہوا اور یہ 3 حضرات بھی کرنے سے رہ گئے۔ اللہ ناراض، اللہ کے رسول ناراض، سارے صحابہ نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ کوئی مجھے نہیں ملا۔ حدود والے گناہوں میں بھی کہیں ثابت نہیں ہے کہ کسی چور سے یا کسی زانی سے یا کسی شراب پینے والے سے کسی نے بول چال بند کرتی ہو اور ان کا بائیکاٹ کیا ہو، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، انہوں نے جو ہے شراب پی ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ آپ نے زنا کرنے والے کو خود اپنی آنکھوں سے جنت کی نہروں میں غوطے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ زنا کرنے والے کو رجم کیا جا رہا تھا اور اس زنا کرنے والے کو آپ جنت کی نہروں میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ تو میں جنت کی نہروں میں دیکھ رہا ہوں، یہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، وہاں پہنچ گیا ہے۔ یہ زنا کر کے توبہ کر کے اس کو یہاں رجم کیا جا رہا ہے اور وہاں یہ جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ ناظرین یہاں سے دیکھا ایک زنا کرنے والے نے توبہ کی، اللہ اکبر، ایک عورت نے زنا کیا اور اس نے توبہ کی۔ آپ فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کہ زنا کرنے والے کی باتیں کے بارے میں کیا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ثابت نہیں ہے کسی سے آپ نے پہنچان بند کر دی ہو۔ میری بات آپ سے مبالغہ لگے گی، مجھے کوئی کافر بھی ایسا نہیں ملا جس سے آپ نے بات کرنا پسند نہ کیا۔ آپ کو آپ کی مثال آپ ثابت کریں، کوئی کافر ایسا ثابت کر دیں جس سے آپ بات کرنا پسند نہ کرتے ہو، ثابت کر دیں۔ آپ حلوت کرنے والے، ستانے والے، آپ کے کام میں رکاوٹ بننے والے ایسے کافروں کی آپ خوشامد کرتے تھے، ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے تھے۔ جس دکان نے آپ کو دکھایا تھا مکہ مکرمہ سے، آپ نے حنین کے غنائم 100 اونٹ ان کافروں کو دیے ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا بات ہے؟ اگر بائیکاٹ آپ نے کیا ہے اور وہ انسان بند کی ہے اور ان سے آپ سب ناراض ہوئے ہیں تو صرف ان صحابہ سے ہوئے جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کر۔ ان واقعات کو لوگ غور نہیں کرتے، ان واقعات کو لوگ غور نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نکلنا اور اللہ کے راستے میں پھرنے کی اہمیت ختم ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے 50 رات گزری پر، یہ 50 راتیں ان کا امتحان تھا کہ انہیں سچ بولا ہے، انہیں سچ بولا ہے، ہم یہ سچ میں آزمائیں گے، ہم ان کو سچ بولنے میں آزمائیں گے، یا تو یہ پریشان ہو کر آگے جھوٹ بول دیں گے، ادھر جھوٹ بول کر کسی طرح جان بچاؤ۔ لوگوں نے کہا بھی ان سے، کہہ رہے بھائی اگر ایسے حالات بن گئے سچ بولنے سے تو تم جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہو کہ ہم نے جو بات پہلے کہی تھی وہ تو غلط تھی اور ہم تو اب ہمیں تو عذر تھا، ہمیں تو بیماریاں تھیں، ہمیں تو گھریلو پریشانیاں تھیں،
جا کر رسول پیش کر دو جھوٹا، پھر اللہ کے نبی تمہاری استغفار کر دیں گے، تمہارا جھوٹ استغفار سے معاف ہو جائے گا اور اللہ کے رسول تم سے راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نے سچی بات کہی ہے، ہمیں سچ پر چلنا ہے۔ اگر ہم جا کر جھوٹ بول بھی دیں گے آپ کے سامنے تو اللہ کے نبی سے بتا دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے تو ہم تو صبر کریں گے۔ آپ سوچیے 50 رات ان کا امتحان چلا ہے، 50 رات یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں، آپ غور کریں۔ جب سارے رضی کا بائیکاٹ کیا، ان کے سلام کو جواب دینے والا نہیں تھا۔ غسان بادشاہ نے کو خط لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم چھوڑ کے ہمارے پاس آ جاؤ۔ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تمہیں ذلیل کر دیا ہے اور تم ضائع ہو جاؤ گے، اور تم انہیں چھوڑو، مرکزی مقام ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں عہدہ بھی دیں گے، منصب بھی دیں گے، مال بھی دیں گے۔ یہ سارا ان کے سچ بولنے پر امتحان چل رہا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ صرف زبان سے صرف بولتے ہیں یا یہ دل کے سچے ہیں۔ اگر یہ زبان سے بولتے تو دل سے سچے نہ ہوتے تو یہ غسان بادشاہ کے بلانے پر چلے جاتے۔ یہ لوگوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، مجھے مدینہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ نے 50 رات وہ لڑائی کی ہے اور وہ سب امتحان دیا ہے کہ اپنی بات پر کیوں نہ رہے تو کیا۔ اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے ان کو سچا کہا ہے، 50 رات ان کے سچ بولنے پر اللہ کی طرف سے سب امتحان ہوا ہے۔ اب غور کریں، میں تو آپ کو ساری مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ سچ بولنے والے کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں کہ ہماری بات پر کتنا یقین ہے۔ ادھر دوستوں بات سے ساری بات کا خلاصہ ہے کہ ایمان غیر مقصد ہے۔ نبی کو خبر دے غیب کی طور پر، اور نبی اعمال کو جو وعدے کر رہے ہیں ان وعدوں کا یقین کرنا ہی ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن جو آدمی وعدے میں شک کرے گا وہ دین میں شک کرے گا، جو وعدے میں شک کرے گا دین میں شک کرے گا۔ جتنا مسلمان کی زندگی میں حرام داخل ہوتا ہے، معاشرے کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، کاروباری لائن سے، سامان خرچ کرنے کی لائن سے، اس سارے حرام کے داخل ہونے کا بنیادی سبب وعدوں میں شک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی حلال طریقے سے روزی میں شک کرے گا اس کو حرام راستے اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کی جو سطح نبی کی لاہوری غیب کی خبروں میں ہے، ایمان کی وہی سطح نبی کے سطح وعدوں میں اور ایمان کی وہی سطح اتباع سنت میں ہے۔ اس نے صاف فرمایا حدیث میں کہ تمہیں کوئی عالم نہیں ہو سکتا جب تک ان کی ساری چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائے۔ مومن نہیں نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری چاہتیں نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اس طرح نبی کی راہی خبر پر یقین کرنا ایمان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں جو نبی کے راہی میں دین کو اختیار کرنا اور اس کو سارے ادیان پر اور سارے طریقوں پر ترجیح دینا، اس طرح نبی کی راہی خبر کو ظاہر کے خلاف تسلیم کرنا ہے، اس طرح نبی کے راہی دین کو ظاہر کے خلاف اختیار کرنا ہے۔ فرمایا کہ ایمان اس طرح پیدا ہوا ہے سارے دین کے شعبوں میں، جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے، سر سے لے کر پیر تک یہ روح پھیلی ہوئی انسان کے جسم میں، اس طرح سر سے لے کر پیر تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یہی ایمان ہے۔ میں کہتا ہوں یہی ایمان ہے۔ ایمان دل میں شکنے کی چیز نہیں ہے۔ آج کل یہ ایک فتنہ پیدا کیا گیا مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کی اکثریت اس فتنے کا شکار ہے کہ ایمان دل کی چیز ہے، اس سے ایمان کو دل میں رکھو۔ میں کہتا ہوں کہ ایمان
دل میں چھپانے کی چیز ہے نہیں، ایمان تو ظاہر ہو کر رہے گا۔ جس طرح نفاق اپنی علامتوں سے ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس طرح ایمان بھی اپنی علامتوں میں ظاہر ہو کر رہتا ہے، اور ایمان کی علامت اتباع سنت ہے۔ ایمان کی علامت اتباع سنت ہے۔ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان ناقص ہے۔ جو آدمی متبع سنت نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، بالکل پکی سچی بات ہے۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ ایمان ایمان تو ایمانی علامتوں سے ظاہر ہو کر رہے گا، ایمانی علامتوں سے ظاہر ہو کر رہے گا۔ صاف فرمایا حدیث میں کہ تمہیں کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام چاہتیں، کھانے کی، پینے کی، شکل کی، لباس کی، شادی کی، کمانے کی، خرچ کرنے کی، اس کی ساری زندگی جب تک نبی کی زندگی کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کے لیے کتنا پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ بھائی کسی کے ظاہر کو مت دیکھو، ایمان تو نہیں تھی۔ اس بات کا سبب خیال رکھتا ہے، ایک آدمی کا حلیہ بالکل انگریز کی شکل پر، مگر اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ اس کے سجدے کا نشان دیکھ کر اتنے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے سجدے کے نشان کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بزرگ بہت بہتر ہیں کیونکہ ہماری پیشانی پر سجدے کا نشان ہے۔ میں اس کو ضرور آپ سے کرتا ہوں کہ اگر کسی کا ظاہری حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے اور اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، تو یہ سارے اسلام کے ایک فریضہ نماز کے ایک عمل کا نشان ہے۔ اسلام کے تمام فرائض میں سے ایک فریضہ نماز، اس فریضے میں سے ہی ایک عمل سجدہ ہے، اس کا نشان ہے۔ آپ کو سجدے کے نشان میں، آپ کو سجدے کے نشان نے کیوں آپ کے اندر بے فکری پیدا کرتی ہے؟ دیکھیں جو پیشانی پر نشان سجدے کا ہے، سر سے لے کر پیر تک آپ کے حلیے سے معلوم ہوتا کہ آپ کا ارادہ بتا رہا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کیونکہ بیت الواقع آپ اس لیے کہ لوگوں کا یہ دھوکہ لگا ہے کہ ایمان تو دل کی چیز ہے، آدمی کا ظاہر۔ آپ کو کیا معلوم اس آدمی کی رات کی تہجد کیسی ہے، اس کی تلاوت کیسی ہے؟ آپ اس کے بیچارے کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سنت کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے، یا اس کا رواج ہی بتا رہا ہے کہ اس کے رواج سنت کے خلاف ہے۔ میں تو آپ سے بہتر نہیں بول کہ اگر ایک مسلمان کا حلیہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کے ایمان کا ایک حصہ ظاہر ہو چکا ہے۔ وہ اپنے ایمان کا خلاصہ اپنی پیشانی پر سجدے کے نشان میں، یا وہ اپنے ایمان کا خلاصہ رات کے قیام اور تلاوت میں محسوس کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ دھوکہ لگایا مسلمان کو کہ ایمان دل کی چیز آتا ہے، تو مجھے کہنے کے بعد نہیں، ایمان ظاہر ہونے کی چیز ہے، ایمان ظاہر ہونے والی چیز ہے، ایمان شروع والی چیز نہیں۔ لوگ بیچارے سیدھے ہیں، بیچارے ناواقف ہیں، اور اپنی ناواقفیت میں ایسی احادیث سے دلیل نکال لیتے ہیں کہ وہ ایک صحابی تھے المقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک کافر پر حملہ کیا، اس نے جب حملہ ہونے لگا اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، ان صحابی نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ نمایا صحابی سے تم نے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیوں کر دیا؟ لگا نہیں وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم اس کا دل کے کیوں نہ دیکھا؟ اس کے دل میں بھی کلمہ لکھوت میں نظر نہ آتا، یہ معاملہ اس کے اللہ کے درمیان کا تھا، تم نے کیسے قتل کر دیا اس کو؟
آپ سوچیے جو آدمی اب تک کافر تھا کہ تلوار کو دیکھ کر اسے کرنا پڑا ہے، آپ ایسے کافر کے بات کو اپنی دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ بھائی کسی کے ظاہر کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیا حال ہے ان کا بتا جانتے ہیں۔ سوچیے آپ نے اپنے کامل مومن ہونے کے لیے ایک کافر کے دوسرے کو دلیل بنایا۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کروں، آپ نے اپنے ایمان کے لیے دلیل بنایا ایک کافر کی بات کو۔ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر کو بندے کو یہ کہتا ہے صحابی سے کہ ظاہر کو بندے کو وہ تو اب تک کافر تھا، اس نے تو تلوار کو دیکھ کر کرنا پڑا ہے۔ حضرت نمراد سے شبہ تھا کہ اس نے کلمہ تلوار کے لیے پڑھا ہے، اس سے پڑھا ہے، یہ آزمایا کہ تو سزا کے دن کا معاملہ ہے۔ آپ اس کافر کی بات کو اپنے اسلام سے، اسلام کے معاشرے سے آزادی کی دلیل بنا رہے ہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، میں بہت کام کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابی سے اللہ شکر کا کلمہ کہ کیا اس کو تم نے اس کو جن چیز کے دیکھ لیا نہ دیکھ لیا تو اس کے میں کرنا ہے یا نہیں؟ حالانکہ جن چیز کے دیکھنے سے کوئی کلمہ نکلنا نظر نہ آتا اس میں۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تم جن چیز کے بھی دیکھ لو تو اس کا کلمہ نظر نہیں آئے گا، اس کا اللہ کے دنیا کا معاملہ ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات ایمان کو مومن کے حلیے سے نظر آئے گا، ایمان کو مومن کے حلیے سے نظر آئے گا، ایمان کو مومن کے حلیے سے نظر آئے گا، ایمان والا والی لیکن کیا کریں مسلمانوں نے اللہ اکبر غیروں کا لباس اور ان کی شکلیں بنا کر اپنے اسلام، اپنے مسلمان ہونے کی علامتوں کو ظاہر کر دیا کہ نماز، روزہ، حج، زکات یہ وہ اسلام کے تعارف کے اسباب نہیں ہیں۔ اسلام کا تعارف جو ہوتا ہے وہ معاملات اخلاق و معاشرے سے ہوتا ہے۔ یہاں کا حلیہ بتائے کہ آپ کون ہیں، آپ کا حلیہ بتائے گا آپ کون ہیں۔ مطلب ایمان سنتی بڑے سنتی یہ تو نہیں کہا کہ جو نماز میں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو روزہ رکھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کا ظاہری حلیہ میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، آپ بالکل بے دخل نہ کرتا۔ بعض لفظ یہاں لگاتا ہے کہ مومن مشرک کے درمیان ٹوپی پر عمامے کا فرق ہے، ٹوپی پر عمامے کا فرق ہے مشرک مومن کے درمیان۔ جو فرق مشرک مومن میں ہے وہ فرمایا کہ فرق جائز ہے، کہ فرق وہ صرف نماز روزے کا فرق نہیں ہے، ٹوپی پر عمامے کا ہونا یہ مشرک مومن کے درمیان فرق ہے۔ بات ہے بعض لوگوں نے جہاں فرمایا ہے کہ انگریز نے اس ملک پر یہ محنت کی ہے کہ شرعی لباس اور سنت کا حلیہ اسے علماء کی خصوصیت بنا دیا۔ اور آج میں کہتا ہوں خدا کی قسم جاہل ہے وہ مسلمان جو یہ سمجھتا ہو کہ یہ لباس اور یہ عمامہ یہ علماء کی علامت ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا پاگل، اس سے بڑا جاہل کوئی اس کا خیال ہے۔ یہاں تک حالت بن چکی ہے مسلمان کی عمامہ والوں کو سمجھتے کہ یہ علماء ہیں، یہاں پہ نظام ہے۔ میں نے پوچھا ہے کام نہیں مانتے میں عالم تھوڑی ہوں۔ میں نے کہا اچھا کس نے بتا دیا؟ سکھوں کو جا کے دیکھو، ان کے یہاں کے گرو سے لے کر ان کے یہاں کا چپراسی اور ان کے یہاں کا کھیتی پر ہل چلانے والے کو بھی آپ ہمارا بدلوں سے سنگار کرتے ہیں۔ آپ کو دھوکہ کس نے دیا؟ آپ کو یہ دھوکہ کس نے دیا ہے کہ امامہ علماء کی علامت ان کی شان ہے؟ یہ دھوکہ آپ کو انگریز نے دیا ہے، یہ لکھا علماء نے، علماء نے لکھا کہ اس ملک کو انگریز بنانے کے لیے انگریزوں نے یہ انتظار بنایا کہ یہ علماء کا حلیہ ہے۔
یہودیت کو علماء کا ہو گیا ہے. آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ساری کوشش مسلمان سے نماز پڑھوانے روزہ پڑھوانے کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سارے اعمال کرو مگر ہمارے لیے سے بن کر کرو. تمہاری شکلیں تمہارا لباس یہودیوں کی طرح ہو تاکہ یہودیت غالب رہے دنیا میں. یہ اللہ کے حدیث آتا ہے کہ جس مسلمان کا حلیہ غیر مسلم کے حلیے کے مطابق ہے ایسا مسلمان کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. کافر کی طرح جائے گا. صاف روایت ہے جو مسلمان غیر مسلم کا حلیہ اختیار کرے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. مسلمان اللہ کے دشمن ہو جائے اپنے حلیے کو بدل کر اور پھر وہ یہ کہے کہ یہ حالات ہے وہ حالات ہے یہ ذلت ہے پریشانی ہے یہ کیوں نہ ہو. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان جتنے کی دن ہے ایمان ان میں جتنے کی دن ہے. آپ ساتھ کے یہاں 7 آدمی کی جماعت آئی آپ نے دور سے لے کر پہچانے کے ایمان والے ہیں. وہ خود کہتے ہیں ہمارے حلیے نے ہمیں مومن بتایا ہمارے حلیے نے ہمیں مومن ظاہر کیا ہے. آپ مجھے دے کے پہچان لیا کہ ایمان والے معلوم جب آدمی اللہ اکبر نبی کی خبر کو اور باتوں کو اور احکام کو عقل کی بنیاد پر لے گا تو عقل کو دین پہ تحریف کرے گی. اور آدمی سوچے گا کہ مجھے اس بات پر عمل کرنا ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے. یہاں تک کہ اس کا دین حالات ماحول اور دنیا کے تابع ہو کر رہ جائے. اس لیے فرمایا کہ ایمان جو ہے فصل ہے ایمان جو ہے فصل ہے ایمان جو ہے فصل جب ان کی تصدیق کرو باقی تصدیق کرو نبی کہہ رہا ہوں اس ایمان جو ہے کے لیے سب سے بنیادی کام غیب کے تذکرے ہیں. یہاں تذکرے مشاہدات کو ہوتے ہیں کہ ہاں وہاں یقین مشاہدات کا ہوتا ہے. جہاں تذکرے غیب کے ہوتے ہیں وہاں یقین غیب کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایمان کو کمال تک پہنچانا ہے اور اس کی تکمیل کا راستہ دعوت ہے. جو کوشش نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے دعوت کا بندہ دیا گیا ہے. اور یہ ایسا فرماتے تھے میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور یہ محنت ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایمان کی تکمیل دعوت پر موقوف ہے. قرآن نے صاف کہا ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تؤمنون باللہ کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس کے لیے 2 کام دیے گئے امر معروف و نہی عن المنکر کہ لوگوں کے نیکی پر عمل کرنا اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرنا. بس یہ 2 فریضے ہیں جن کا اپنی ذات سے ادا کرنا ایمان کی تکمیل کا اصل سبب ہے. اسے میں سمجھو پورا مسئلہ اس کا عالم کرے دیجیے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ امر معروف نہی عن المنکر کا فریضہ اتنا اہم ہے اس کے لیے اپنا وقت فارغ کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دعوت ہر مسلمان کی ذمہ بن جائے. اور یہ بات بہتر ہے کہ دعوت کا فریضہ قلم سے اخبار سے رسائل سے موبائل سے اللہ کے فضل اس طریقے کا ادا ہونے کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. میں بے تجربہ بات سے یہ ایک بدنی فریضہ ہے. جس طرح نماز بدنی فریضہ ہے دعوت بدنی فریضہ ہے. اور یہ ایسا فرماتے ہیں دعوت کو نماز سے بھی اعلیٰ فریضہ ہے. نماز سے اعلیٰ نام سے کہتا ہوں جو اذیتیں اور جو تکلیفیں جو ناگواریاں دعوت دینے میں پیش آئیں گی وہ اذیتیں آپ کو عبادت میں پیش نہیں آئیں گی. یہ بالکل طے شدہ بات ہے. آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اس سے آپ کا بدن پریشر ٹوٹ جائے گا لیکن دل کے دکھنے کے لیے ایک ایسے لوگ جو دین سے بالکل بے غرض ہیں اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ ان کو لا کے دعوت دیں ان کی طرف سے آنے والی اذیتیں جو پیش آئیں گی
اس سے بدل سے زیادہ بھی دکھے گا. صاف باتیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو اذیت نبی کے طریقے دعوت میں ہے، جو اذیت نبی کے طریقے دعوت میں ہے، وہ اذیت کسی اور جائز طریقے دعوت میں بھی نہیں ہے. میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، آپ چاہے کوئی جائز طریقہ جائیں تین بات کے پھیلانے کا پہنچانے کا، لیکن جو اذیت نبی کے طریقے دعوت میں ہے وہ اذیت کسی اور طریقے دعوت میں نہیں ہے. دنیا تو صحیح آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں کوئی ایک طریقہ نہیں دعوت دینے کے دعوت، تو میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ عالمی سطح پر، امت مسلمہ عالمی سطح پر اجتماعی طور پر اس طریقۂ دعوت کی مکلف ہے جو طریقۂ دعوت محمد صلی اللہ علیہ صحابہ کا ہے. اس بات کو روزانہ دہراتے ہیں تاکہ مسلمان اس بات کو غور کریں کہ جو اہمیت اتباع سنت کی نماز میں ہے وہ اہمیت اتباع سنت کی دعوت کے طریقے ادا کرنے میں ایسا ہوتا ہے. جو اہمیت اتباع سنت کی طریقے نماز میں ہے وہ اہمیت دعوت اللہ کی طریقۂ نبوت میں ہے. اس طرح آپ نبی کے طریقے پر نماز کے ادا کرنے کے مکلف ہیں، اس طرح آپ دعوت اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے بھی نبی کے طریقے کے پابند ہیں. آپ کو نیا طریقہ ایجاد کر دیں تو میں تکلف کہتا ہوں کہ اس سے دعوت کا فریضہ ادا کرنا ہوگا. آپ بے تکلف اس لیے پورا مجمع اس کا عالم کرے کہ ہمیں اپنا سالانہ وقت اس کے لیے فارغ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے نماز کو نعمت کر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس لیے مجھے فرماؤ، اس لیے میں آپ کو فرمائے پیش کریں.